ناظرین، پاکستان کو F-17 تھنڈر کا ایک بڑا خریدار مل گیا ہے اور اس سے اب ایک بڑا ہمارا معاہدہ ہونے والا ہے۔ خریداری کی بات تو ایسے ہی میں نے کر دی، خریدار کیا، وہ ہمارا برادر اسلامی ملک ہے اور بڑا مضبوط تعلق ہے۔ وہ کیسے ہے اور کس کی میں بات کر رہا ہوں یہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ میں یہ بات کر رہا ہوں جہاں پہ یہ وہ ملک ہے جہاں پہ اس وقت وزیر اعظم، کل شاید وہ واپس آئیں گے، وزیر اعظم شہباز شریف اس ملک کے دورے پہ ہیں اور اس کا نام ہے آذربائیجان۔ بہت کم لوگ یہ جانتے ہیں اس کے بارے میں۔ آذربائیجان کا جو محل وقوع ہے وہ کچھ یوں ہے کہ وہ کیسپین سی کے ساتھ ہے، ایک طرف اس کے کیسپین سی جاتا ہے جسے بحر قزوین کہتے ہیں، اسے بحر گیلان کہتے ہیں، اسے فارسی میں دریائے خضر کہتے ہیں اور کیسپین سی انگلش میں کہتے ہیں۔ اور اس کی دوسری طرف ایک بڑا پہاڑی سلسلہ ہے جو یورپ کے ساتھ ملتا، بڑا خوبصورت پہاڑی سلسلہ ہے، بہت بڑا ہے، اس کو کیکسس کہتے ہیں۔ اور وہ جو کیکسس ہے وہ اسے قفقاز بھی کہا جاتا ہے، جسے ہم کوکاف کہتے ہیں۔ کوکاف یاد ہوگا آپ کو، یہ وہی کوکاف ہے یا قفقاز ہے جس کی کہانیاں ہمارے ہاں بڑی مشہور رہی ہیں، بچپن میں ہم سنتے رہے ہیں، کوکاف کے جن، کوکاف کی پریاں، اور ہمیں وہ کہانیاں سنائی جاتی تھی، ہم ان سے فیسینیٹ ہوتے تھے۔ کوکاف میں جنوں کا مسکن ہے، وہاں پہ جنوں کا بادشاہ رہتا ہے، وہاں ان کی سلطنت ہے، اور پھر وہاں پریاں ہوتی ہیں اور وہ پریاں جو ہیں وہ لوگوں کو لے جاتی ہیں اور ان کی وہ کس طرح سے وہ اٹھا کے رکھتی ہیں، خدمت کرتی ہیں۔ تو یہ بہت سی کہانیاں ہم نے سنی تھی، یہ وہی کوکاف ہے، یہ اتنا خوبصورت ملک ہے۔ اور اس ملک کے بارے میں اس کا جو سلطنت باکو ہے، وہاں پہ جب جائیں تو وہاں پہ ایک اونچی بلڈنگز ہیں ان کو فلیم ٹاورز کہا جاتا ہے، تو وہاں آگ لگی ہوتی ہے ان میں۔ تو وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ یہ پرانا ان کی ہسٹری میں زرتشت کا مذہب ان لوگوں کا تھا، آگ کی پوجا جو کرتے ہیں، تو اس لیے یہ آگ لگی ہوتی ہے۔ حالانکہ اس کے علاوہ اس کی یہ وجہ ہے کہ وہاں پہ تیل اور گیس کی بہت بہتات ہے زیر زمین، تو وہاں پہ آگ لگنا ایک عام سی بات ہے، تیز ہوائیں ہیں سمندر کی اور اس کے ساتھ آگ لگ جاتی ہے اکثر جگہوں پہ۔ اس لیے یہ دنیا کا تیل اور گیس کا 5واں سپلائی کرنے والا 5واں بڑا ملک ہے۔ دنیا کی جو ٹوٹل سپلائی ہے اس میں 5واں حصہ اس کا ہوتا ہے اور یہ یورپ کو فراہم کرتا ہے، اس لیے یورپ کو اس سے بڑے قریبی تعلقات ہیں۔ اب میں جو بتا رہا تھا وہ یہ ہے کہ اس علاقے میں ایک جنگ ہوئی ہے، پچھلے ایک عرصے سے 2-3 دہائیوں سے اس کی جنگ جاری ہے۔ وہ ایک علاقہ ہے نکورو کاراباغ۔ نکورو کاراباغ کا علاقہ جو ہے اس میں یہ جنگ ہوئی، اور اس کی وجہ کیا تھی، اس کی ہسٹری ہے۔ وہ یہ ہسٹری ہے کہ یہ جو علاقہ تھا اس میں جب سلجوق ترک آئے ہیں تو انہوں نے آ کے ان کو یہاں پہ پھر اسلام پھیلا اور یہ علاقہ جو ہے یہ مسلمان ہو گیا۔ اس کے ساتھ جو ملک ہے یا اسٹیٹ ہے وہ ہے آرمینیا۔ یہ بڑے ہی قدیمی کرسچن ہیں، عیسائی ہیں، بیزنٹائن والے، بہت پرانے اور بڑے مطلب بنیاد پرست عیسائی ہیں۔ ان کے کچھ لوگ، ان کے کچھ قبیلے جو ایک جگہ پہ نہیں ٹھہرتے، جگہ بدلتے رہتے، وہ اس علاقے میں نکورو کاراباغ میں، نگورو کاراباغ میں آ کے آباد ہو گئے۔ تو انہوں نے ان کو رہنے دیا، کچھ نہیں کہا۔ لیکن آرمینیا اور یہ جو ملک ہے آذربائیجان، جب یہ آزاد ہوئے ہیں USSR سے، یہ رشین فیڈریشن کا حصہ ہوا کرتے تھے، تو اس وقت آرمینیا نے ایک شرارت کی اور ان لوگوں کو اٹھایا۔ یہ 1988 کی بات ہے۔ تو وہاں پہ انہوں نے ان کے ذریعے ایک بغاوت کرا دی اور وہاں پھر ایک جنگ ہوئی اور وہ کشیدگی بڑھ گئی، اور پھر 1991 میں 1991 میں ایک جنگ ہوئی اور اس میں کوئی 30,000 لوگ مارے گئے دونوں طرف کے، اور یہ جنگ چلتی رہی۔ 1993 میں 1993 میں جا کے رشیا نے ان کی ثالثی کرائی، لیکن وہ جنگ بند نہیں ہوئی، اور پھر 1994 میں جا کے پھر ان کی ایک جنگ ہوتی ہے اور اس میں بھی خاصے لوگ جو ہیں مارے جاتے ہیں۔ اس کے بعد آرمینیا جو ہے وہ جو لوگ ہیں وہ قبضہ کر لیتے ہیں اور آذربائیجان کے بھی کچھ حصے پہ قبضہ کر لیتے ہیں۔ لیکن 2020 میں ٹرکی آیا پھر آذربائیجان کی
مدد کے لیے، کیونکہ ٹرکی اس کے ساتھ زمینی رابطہ ہے، تو اس نے آگے جب مدد کی ہے تو انہوں نے پھر وہ پورا علاقہ جو ہے نگورو کاراباخ والا، اس پہ اب آذربائیجان کا قبضہ ہے، اور یہ ابھی وزیر اعظم بھی وہاں گئے ہیں، شہداء کو انہوں نے جا کے خراج عقیدت پیش کیا ہے، اور اس کو ایک انکلیو کا نام بھی یہ دیا جاتا ہے، جو بیسیکلی پٹی جا کے ملتی ہے ٹرکی کے ساتھ۔ اور آذربائیجان کی ضرورت یہ ہے کہ وہ وہاں سے ٹرکی جانا چاہتا ہے زمینی راستے سے، تو یہ ہے آذربائیجان، اور یہ ہے وہ مسلمان ملک جو تیل اور گیس کی دولت سے مالا مال ہے۔ اور اس میں جو سب سے بڑی اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ جب یہ 1986 میں جب یہ آزاد ہوا تھا تو پاکستان دوسرا ملک ہے جس نے اس کو تسلیم کیا تھا۔ سب سے پہلے اس کو ترکی نے تسلیم کیا تھا اور پھر پاکستان نے کیا تھا، اس لیے ہمارے ساتھ ان کے بہت اچھے تعلقات ہیں، اور یہ وہ ملک ہے جہاں سے اب ہم گیس اور آئل جو ہے اس کے معاہدے ہو رہے ہیں، اور ہم کیا دے رہے ہیں ان کو؟ JF تھنڈر 17، اور نہ صرف کہ ہم ان کو دے رہے ہیں بلکہ جو کان طیارے ہیں ترکی کے، میں پہلے بھی آپ کو بتایا کرتا ہوں ان کے بارے میں، ان کی جو فیکٹری پاکستان میں لگ رہی ہے اس میں بھی آذربائیجان جو ہے وہ حصے دار ہوگا، اور یہ طیارے بن کے ادھر بھی جائیں گے۔ تو پاکستان سے اب یہ معاہدہ جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے ان کے ساتھ، اور یہاں JF تھنڈر جائیں گے، اور پھر یہاں سے بن کے کان طیارے جائیں گے، اور یہ دیکھیں کہ پاکستان کے ارد گرد پاکستان کے لیے کتنی مدد اور کتنی حمایت اور کتنے دوست اب اکٹھے ہوتے جا رہے ہیں۔ میں آپ کو پہلے بھی بتایا کرتا ہوں کہ ادھر سے انڈونیشیا، ملیشیا اور بنگلہ دیش، اور پھر ٹرکی اور پاکستان خود، اور اس کے علاوہ آگے دیکھیں تو شام اور سعودی عربیہ وہ بھی آپس میں اتنے قریب، اور شام کی وجہ سے ٹرکی اور سعودی عربیہ قریب، اور ہماری دوستی ترکی اور سعودی عربیہ سے ایک جیسی، اور ادھر دیکھیں کہ آذربائیجان اتنا امیر ملک، اتنے معدنیات، اور اس کے ساتھ تاجکستان، کرغزستان، قازقستان، یہ سارے ملک، اور پھر ادھر ہمارا سب سے اہم دوست چین۔ تو یہ ہے پاکستان کی اہمیت، اور یہ سب جو ہیں ان کو پاکستان سے گزرنے کی بھی ضرورت ہے، اور پاکستان کو بھی ان کی معدنیات کی اور ان کے دولت کی ضرورت ہے، اور پاکستان کے پاس دفاعی دولت ہے۔ پاکستان دفاعی لحاظ سے آپ کو پتہ ہے ناقابل تسخیر ہے، اور پاکستان دنیا کی سب سے بڑی، سب سے پہلی ایٹمی قوت ہے، اور جس کے پاس نہ صرف یہ کہ JF تھنڈر 17 ہے، بلکہ میں نے جیسے بتایا کہ کان طیارے اب بنیں گے، اور بہت کچھ، اور چائنا کے ساتھ مل کے سب میرینز، اور وہ بھی اٹامک پاورڈ سب میرینز۔ تو کس کو ضرورت نہیں ہوتی اپنے دفاع کی؟ تو اس لیے سارے ملک جو ہیں وہ پاکستان، اور پاکستان ان ملکوں کے ساتھ ہے، تو یہ ایک بہت بڑا اتحاد ہے، اور انشاءاللہ یہ اتحاد جو ہے وہ آگے چل کے سب کے لیے باعث رحمت ہوگا، اور ایک دوسرے کے لیے باعث افتخار ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، جو اپڈیٹ ہوگی ضرور بتاؤں۔